بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے، وہ امام علی متقی ہندی محدث کبیر رحمہ اللہ ہیں۔ آپ کی ولادت 885 ہجری کو ہند میں ہوتی ہے۔ چونکہ آپ کے آبا پہلے جون پور جو ہند کا علاقہ ہے وہاں پر رہتے تھے، پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اور برہان پور آئے۔ برہان پور میں آ کر آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ امام علی متقی ہندی، ان کو صاحب کنز العمال کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کنز العمال کتاب لکھی، حدیث پاک کی کتاب ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا ایک الگ لیکچر بھی آئے گا۔ کنز العمال، صاحب کنز العمال امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ۔ امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ، آپ جب 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ کے والد آپ کو ایک صوفی بہاؤالدین برہان پوری رحمہ اللہ کے پاس لے کر گئے۔ وہاں جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ان کے بیعت کروا دیا۔ اسی سال جس سال امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ ان کے بیعت ہوئے 8 سال کی عمر میں، اسی سال آپ کے والد حسام الدین رحمہ اللہ کا وصال ہوتا ہے۔ اس وقت ظاہر ہے آپ یتیم ہو جاتے ہیں، تو امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے اس کے بعد پھر یہ ارادہ فرمایا۔ بعد احباب یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد کچھ کاروبار کیا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب میں دین متین کا علم حاصل کروں گا۔ تو امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ آپ خود فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں ملتان چلا جاتا ہوں، وہاں پر جا کر شیخ حسام الدین رحمہ اللہ سے علم حاصل کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں، لما وصلت الی الملتان صحبت الشیخ حسام الدین ثم وصلت الی مکہ المشرفہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ملتان گیا شیخ حسام الدین کے پاس، پھر کچھ عرصہ ان کے پاس آپ رہے، وہاں آپ نے ان سے علوم تفسیر حاصل کیے۔ تو امام شیخ متقی ہندی رحمہ اللہ نے یوں اپنے علم کا آغاز کیا۔ آپ نے علم کے حصول کے لیے کون کون سے سفر کیے؟ ایک تو ملتان جس کا ذکر آپ خود فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں، اور اسی دوران آپ مدینہ منورہ بھی رہتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ نے علوم دینیہ حاصل کیا۔ جس وقت آپ مکہ المکرمہ میں تھے اس دوران آپ تقریباً 2 سے 3 مرتبہ آپ نے ہند کا دوبارہ سفر کیا اور وہاں پر آئے، پھر واپس چلے گئے۔ لیکن ساری زندگی جب مکہ المکرمہ چلے گئے، اس کے بعد ساری زندگی تا وقت وصال 975 ہجری تک آپ کا جب وصال ہوا تو آپ مکہ المکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ حضرت امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ آپ کا نکاح بھی ہوا باقاعدہ، اور آپ کا اس بیوی سے ایک بیٹا ہوا جو جوانی کی عمر میں وصال کر گیا۔ حضرت امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے جن جن شخصیات سے علوم دینیہ حاصل کیے، ان میں مشہور شخصیت امام ابن حجر حیتمی مکی رحمہ اللہ ہیں، جن سے آپ نے باقاعدہ علم حدیث حاصل کیا، اور شیخ حسام الدین رحمہ اللہ سے آپ نے علم تفسیر حاصل کیا۔ ان کے علاوہ امام محمد بن محمد سخاوی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی آپ کے استاد، طاہر زمان زواری بھی آپ کے استاد، اور شیخ ابو الحسن البکری رحمہ اللہ بھی آپ کے استاد تھے، جن سے آپ نے علم تصوف بھی حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے جو تلامذہ ہیں جنہوں نے آپ سے استفادہ کیا، ان میں امام ابن حجر حیتمی مکی حدیث میں ان کے استاد ہیں، اور تصوف میں ان کے شاگرد ہیں، اور امام متقی ہندی نے امام ابن حجر حیتمی مکی کو باقاعدہ خرقہ پہنوایا تھا جو تصوف کے حوالے سے تھا۔ اس کے علاوہ عبد الوہاب متقی بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پر آپ کی سوانح پر کتاب بھی لکھی ہے۔ قاضی عبداللہ سندھی، محمد بن طاہر پٹنی اور رحمت اللہ سندھی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے امام متقی ہندی علی متقی ہندی رحمہ اللہ سے علوم دینیہ حاصل کیے۔ امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ آپ کا زیادہ تر
شمار صوفیاء میں ہوتا ہے، اگرچہ آپ نے حدیث کے لیے بھی ایک کام کیا ہے جس کی تفصیل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ نے بڑے مجاہدات کیے، بڑی ریاضتیں کی، بہت زیادہ تصوف کی طرف رجحان رہا، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو عمومی طور پر ملا ہی نہیں کرتے تھے، زیادہ تر اندر بیٹھ کر یا تو مجاہدے کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا کام کیا کرتے تھے، بہت کم ملا کرتے تھے. امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ جو صاحب طبقات ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ سے ہوئی، ان سے میری ملاقات ہوئی، لیکن وہ مکہ المکرمہ میں باہر بہت کم آیا کرتے تھے. جمعہ کے دن صرف وہ نماز پڑھنے کے لیے حرم شریف آیا کرتے تھے، باقی وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے. مجاہدے، ریاضتیں ان کا عام زندگی کا حصہ تھے. پھر اس کے بعد امام شارانی رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے آپ کے زمانے میں یہ فرمایا، کانا عالما ورعا زاہدا نحیف البدن. اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ کے بارے میں جو لوگوں کی آراء ہے علماء کی، وہ بھی بہت پازیٹیو رہی. آپ کو نہ صرف عالم سمجھتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک صوفی بزرگ بھی سمجھتے تھے. اور جناب حضرمی فرماتے ہیں، حسنات الدہر خاتمت اہل الورع، فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا ایک زمانہ تھے. تو وہ زمانے کی ایک بہت بڑی جو نیکی ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کے ایسی شخصیت تھی جو بہت زیادہ نیکیاں کرنے والی شخصیت تھی. خاتمت الورع، جن پر زہد و تقوی ختم ہوتا ہے، ان شخصیات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان شخصیات کی صف میں شمار ہوتے تھے. ان کے علاوہ بہت زیادہ بزرگان دین نے جو آپ کے بارے میں لکھا ہے، بہت ہی آپ کی خوبیوں کو بیان کیا ہے. حضرت امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ، آپ نے جو کتب تحریر کی ہیں ان میں سے چند ایک کے بارے میں عرض کرتا ہوں. آپ کی کتب کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 100 کے قریب تعداد ہے، اور زیادہ تر جو کتب ہیں وہ تصوف سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن جس کی وجہ سے آج آپ کو شہرت عامہ حاصل ہے، وہ آپ کی کتاب کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال ہے، جو آپ نے کتاب لکھی. اور یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی جو 2 کتب ہے، الجامع الکبیر، الجامع الصغیر. اس وقت الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور دوسری کتاب الجامع الکبیر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں اور ساتھ اقوال بھی درج ہیں. ان 2 کتب سے استفادہ کرتے ہوئے امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی. ساری وہی کتابیں رہیں، اس کا تعارف ہم چونکہ الگ کروائیں گے صرف یہاں اشارتاً. ساری کتابیں حدیثیں وہی ہیں، جہاں ضرورت پڑی وہاں پر تھوڑا اضافہ بھی کر لیا ہے احادیث کا، لیکن اصل کام جو کیا ان کتب کی فقہی ترتیب لگائی. کنز الامال میں امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ. ان کے علاوہ جو ان کی کتاب ہے وہ الاحادیث المتواترہ ہے. یہ جو کتاب ہے یہ بھی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے قطف الازہار المتناثرہ، اسی کا خلاصہ ہے جو انہوں نے کیا، اور الاحادیث المتواترہ کے نام سے اس کا نام رکھا. امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب مجمع بحار الانوار فی شرح مشکل الآثار، یہ بھی امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ آپ نے تصوف پر کئی کتابیں لکھی، البرہان الجلی فی معرفت الولی. اور آپ خود یہ فرماتے ہیں، جہاں سے آپ نے کتب لکھنے کا آغاز کیا اور جہاں پہ اختتام کیا، وہ آپ نے کیا فرمایا؟ فَأَوَّلُ رِسَالَةٌ صَنَّفْتُهَا فِي مُؤَلِّفَاتِ الطَّرِيقِ سَمَّيْتُهَا تَبْيِينُ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. جو میں نے سب سے پہلا رسالہ طریق میں تصوف میں لکھا، اس کا نام میں نے تبیین الطریق الی اللہ رکھا. پھر فرماتے ہیں وآخر رسالۃ صنفتها، اور آخری رسالہ جو میں نے تصنیف کیا اس کا نام میں نے رکھا غایۃ الکمال فی بیان افضل الاعمال. یہ خود فرماتے ہیں کہ جو اس میں نے پہلا اور آخری رسالہ جو تھا وہ لکھا، اس کے نام خود امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ آپ نے ابن اسیر کی جو کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث، اس کا بھی آپ نے اختصار کیا ہے. ابن اسیر جزری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے.
تو اس کے علاوہ تلخیص البیان امام مہدی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے کتابیں لکھی، تو آپ کی کتب کی تعداد تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ خود ایک بہت بڑی شخصیت تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی سوانح پر بھی باقاعدہ طور پر کتب لکھی۔ آپ کے شاگرد عبد الوہاب متقی رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر آپ پر کتاب لکھی، اتحاف التقی فی فضل شیخ علی المتقی رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے زاد المتقین میں اور اخبار الاخیار جو فارسی میں انہوں نے لکھی، اس کے حوالے سے بھی اس میں بھی انہوں نے ان کا ذکر کیا۔ دوسرا عبد القادر فاقہی نے القول النقی کے نام سے آپ پر کتاب لکھی۔ تو حضرت محترم، جس وقت آپ کی عمر مبارک، جس وقت آپ 975 ہجری ہوئی، تو 975 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا مکہ المکرمہ میں، اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بالکل قبر کے سامنے آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ وقت جو آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارا، وہاں پر ہی آپ نے دین مدین کی خدمات سر انجام دی، وہاں ہی آپ کا وصال ہوا، اور وہاں ہی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی قبر موجود۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند کرے، اور جو آپ نے حدیث پاک کی خدمت سر انجام دی ہے، اس کا اللہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔